اخلاق آپ نے پیش کیا، ایسا طریقہ آپ نے پیش کیا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے، آپ کے شیدا ہو جاتے تھے، آپ پر فریفتہ ہو جاتے تھے، اور آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کے آپ کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسلام میں آپ اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ خواجہ فرید نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ ایسی چوکھٹ ہے کہ چھوٹے تو چھوٹے، وقت کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی اپنا سر جھکا، بے شک اپنے تو اپنے، مسلمان تو مسلمان، وقت کا بڑا سے بڑا بادشاہ، مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، جلال الدین اکبر جیسا بادشاہ، نہ جانے کئی بار ان کی چوکھٹ پہ آ کر اپنا سر جھکا۔ شاہ جہاں جیسا بادشاہ، اورنگزیب جیسا بادشاہ، محمد بن سلطان تغلق جیسا بادشاہ، شہاب الدین غوری جیسا بادشاہ، نہ جانے کیسے کیسے امراء اور سلاطین تھے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اور وقت کے بڑے سے بڑے وزیر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، سب نے آپ کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکایا ہے، اور ہر ایک نے آپ سے مدد مانگی ہے، اور آپ کے بارگاہ سے ہر ایک کی مراد پوری ہوئی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ فرید نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی عاشق۔ ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ جیسے کہ آج اپنے اہل سنت میں مزارات کا ماحول بہت زیادہ ہے، کہیں بھی مزار دیکھتے ہیں، مزار حقیقت میں ہے یا نہیں ہے، پھول چادر چڑھا کر کے اس میں فاتحہ کھانی شروع کر دیتے ہیں، عرس لگانا شروع کرتے ہیں۔ جن مزارات کی حقیقت ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن کچھ علاقوں میں ایسی بھی مزارات لوگوں نے فرضی بنا دیے ہیں، چلہ کو مزار بنا کر کے وہاں جلوس، فاتحہ، جلسہ، عرس سب کچھ منانے، اور یہ مسلمانوں میں یہ بیماری آج کی نہیں ہے، پرانی بیماری۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں یہ بیماری اس وقت کافی پھیلی، جگہ جگہ لوگ چلہ بنا لیتے تھے، قبر بنا لیتے تھے، اس پر چادر چڑھا کر کے فاتحہ کھانے شروع کر دیتے، عرس لگانا شروع کر دیتے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تجدیدی کارناموں میں سے، چونکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے وقت کے بڑے مجدد، اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد تھے، اور آپ نے بے شمار تجدیدی کارنامہ انجام دیا۔ آپ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ اس وقت جو فرضی مزارات بنائے گئے تھے، جن مزارات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جن مزارات کی تاریخ نہیں تھی، آپ نے ایسے بہت سے مزارات کو اکھاڑ کر کے زمین کے برابر کر دیا، جن کی کوئی تاریخ نہیں تھی، جن کی کوئی ہسٹری نہیں تھی، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، ایسے قبروں کو بھی لوگ حاضری دیا کرتے تھے، فاتحہ خانے اور جلوس اور جلسہ کیا کرتے تھے، عرس منایا کرتے تھے۔ ایسے بے شمار بے بنیاد مزارات کو آپ نے توڑ کر کے زمین کے برابر کر دیا، اور انہی ضمن میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جو اصلی مزارات تھے، صحیح مزارات تھے، ان پر بھی آپ نے اس طرح کا کام کرنا چاہا تو صاحب مزار کی طرف سے آپ کو القاء ہوتا تھا، صاحب مزار کی طرف سے تصرف ہوتا تھا، اور پھر آپ اس سے باز آ کر کے اس مزار کو باقی رکھتے تھے اور اس مزار کو جو آگے بڑھ جاتے۔ انہی واقعات میں سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ خواجہ فرید نواز کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ بچہ سے لے کر بڑا تک ہر ایک جانتا ہے کہ خواجہ فرید نواز کی ذات کوئی فرضی ذات نہیں ہے، خواجہ فرید نواز کی عظمت اور آپ کا چرچا کوئی فرضی نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، بلکہ حقیقی ہے۔ اور جس طریقے سے خواجہ فرید نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ظاہری حیات میں تصرف فرماتے تھے، اپنی ظاہری زندگی میں جس طریقے سے آپ تصرفات
حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے کعبہ شریف جایا اور بیان کرتے ہیں کمال تو یہ ہے کہ آپ ہر سال حج کرنے جاتے تھے لیکن آپ اپنے مکان سے اجمیر شریف سے غائب بھی نہیں ہوتے. حج کرنے والے ہر سال آپ کو حج کے موقع پر مکہ شریف میں دیکھتے تھے اور یہاں دیکھنے والے یہاں مریدین آپ کو آپ کے گھر میں دیکھتے تھے. اس کمال کے ساتھ آپ حج کیا کرتے ہیں اور آپ کے خلیفہ میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عشاء کی نماز کے بعد مکہ شریف خانہ کعبہ جاتے تھے اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ اپنے حجرے میں آ جاتے. سبحان اللہ. یہ مقام خواجہ غریب نواز کا ہے. ایک مرتبہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں پہنچے اور آپ نے سلام پیش کیا, سلام کیا, السلام علیکم. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک سے جواب دیا. آپ کا تیور بدل گیا. پھر آپ نے دوبارہ سلام کیا, پھر دوبارہ بھی جواب نہیں آیا. آپ کا رنگ اور بدل گیا. آپ حال میں آ گئے, جلال میں آ گئے اور پھر جلال میں آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا. تو تیسری مرتبہ جب آپ نے سلام کیا تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک سے جواب آیا وعلیکم السلام یا حجۃ الاسلام. تاریخ میں آیا ہے کہ جب آپ نے خواجہ غریب نواز کا جواب سنا تو آپ پر وجد طاری ہو گئی. آپ پر وجد طاری ہو گئی. آپ وہیں مزار انور کے پاس بیٹھ گئے اور وجد میں مراقبے میں آپ نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور باادب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب نواز سے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے آپ سے پہلی بار سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. دوبارہ سلام کیا, جواب نہیں دیا. تیبارہ سلام کیا, تب آپ نے جواب دیا. حضور آپ نے پہلے دو بار میں کیوں نہیں جواب دیا؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے اور آپ کا تصرف اور اختیار دیکھیے. جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ جس طریقے سے زندگی میں تصرف فرمایا کرتے تھے آپ بعد ممات بھی اسی طریقے سے تصرف فرمایا کرتے تھے. جس طریقے سے آپ اپنی حیات میں ہر سال حج کیا کرنے جایا کرتے تھے اور اپنے گھر پہ بھی موجود ہوتے تھے اور جس طریقے سے ہر نماز عشاء کے بعد آپ کعبہ جایا کرتے تھے پھر فجر سے پہلے آپ اپنے مکان پر آ جایا کرتے تھے, بعد ممات میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تصرف اور اختیار دیا اور آپ نے اورنگزیب عالمگیر سے فرمایا کہ اے بادشاہ وقت جب تم نے پہلا سلام کیا تو اس وقت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور جب تم نے دوسرا سلام کیا تو میں بارگاہ نبوی میں سلام عرض کر رہا تھا اور جب تم نے تیسرا سلام کیا تو دونوں جگہ سے اپنے حاضری پوری کر کے اپنے مزار پہ آ کر تمہارے سلام کا جواب دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ آپ اپنے مزار پر آنے والے ہر حاضری دینے والے کو پہچانتے ہیں, ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں, ان کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں اور جو جس نیت سے آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے صدقے میں اس کو اس کی ہر مراد پوری کروا دیتے ہیں. یہ شان اور یہ شوکت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سننا اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.